الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر میں دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے۔ میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جو عربی کیلنڈر کے حساب سے 11واں مہینہ ہے۔ چند ایام کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ اسی تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی بارہا آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس تعلق سے باتیں نہیں رکھنی ہیں، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اس واقعے میں ہم کو سبق کیا ملتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن عزیز کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں واقعات کے اسی پہلو کو بیان کیا گیا جس پہلو میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو ذات اور شخصیت ہے، یہ بہت سارے پہلوؤں کو محیط ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں الگ الگ تربیتی پہلو ہیں، ساری چیزوں کو سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کچھ اہم مراحل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں تربیت کے پہلو کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ خالی ایک قصہ بیان کرنا، کانوں کو اچھا لگنا اور سن کر کے چلے جانا، یہ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہیں ہے۔ دیگر جس طرح سے واقعات اور قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کا وہ اسلوب بالکل نہیں ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن عزیز کے اندر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان میں اکثر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسل سے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن عزیز کے نزول کے وقت جب قرآن عزیز نازل ہو رہا تھا تو براہ راست جتنی قومیں اس وقت موجود تھیں، ان میں سے ہر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانب اپنی نسبت کو باعث فخر سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہود کی تاریخ کو دیکھ لیں، نصارہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، اور خود مکہ کے جو مشرکین تھے، جو 360 بتوں کے پجاری تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کا جد امجد کہا جاتا ہے، یا خاص طور سے جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس کے بعد کے لوگ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہود، قرآن نے جن کو بار بار اہل کتاب کہا ہے، یہود و نصارہ، ان میں سے یہود جو ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی ہم اسرائیل کہتے ہیں، اور بنو اسرائیل یہی یہود و نصارہ ہے۔
تو یہود خاص طور سے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی لیے قرآن عزیز میں سورہ بقرہ آپ پڑھیں تو وہاں یہ کہا گیا، خاص طور سے یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے قولوا ھودا او نصارى تہتدوا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ جنت مل جائے گی، نصارہ یہ کہتے تھے کہ نصرانی ہو جاؤ جنت مل جائے گی۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ کیوں یہ دعویٰ تھا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کے نسل سے ہم ہیں۔ تو اس لیے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتوں کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب یہود جو ہے اپنی نسبت کرتے تھے، اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اس لیے ہم بھی اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر مانتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے چونکہ عرب کی آبادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھیلی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے اکثر جو انبیاء ہیں بڑے بڑے وہ سارے کے سارے انبیاء ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو چھوڑ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ تو وہ جو ہے بنو اسرائیل وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہود اس کو ہضم نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آئے ہیں، تو آخری نبی جو امام الانبیاء رہے وہ بھی اسی نسل سے آئے تو بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے، لیکن آخر کون ہے، باپ کون ہے، جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ دعویٰ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا قرآن میں کیا ہوا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بڑی قوت کے ساتھ، قوت بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اس لیے کہ اکثر لوگ ان کے جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء آئے اسی لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ایک پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے، لیکن قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا یہود کے دعوے کی، نصرانی کے دعوے کی، مشرکین کے دعووں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن عزیز کے اندر؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ۔ حنیفا مسلمہ، حنیفاً کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام ادیان سے کٹ کر کے اور توحید پر باقی رہنا، اسی کو کہا جاتا ہے دین حنیف۔ تو یہ کیا تھے؟ حنیف تھے، یعنی
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین پر قائم تھے جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے کر کے بھیجا تھا، تو حنیف تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ نصارہ کے یہاں بھی شرک، یہود کے یہاں بھی شرک، اور عرب کے جو مشرکین تھے وہ تو شرک کے اندر مبتلا ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان لوگوں کا رد کر دیا۔ اس کے بعد قرآن عزیز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی یہ کہتے تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں لما تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑا کر رہے ہو کہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، ہر ایک اپنے دعوے پر اڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیوں ایسا لڑتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے جواب دیا، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے رد اس اعتبار سے کیا کہ اگر تم یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ اور تورات کس کو ملی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے تب نہ تو تورات تھا نہ انجیل تھی، تو تورات انجیل تھا ہی نہیں، یعنی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا، تو نہ تو وہ یہودی ٹھہرے نہ تو وہ نصرانی ٹھہرے۔ تو کہتے ہیں یہ سب آئے کب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد آئی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر؟ عقل کی کچھ بات کرو، سمجھ کی کچھ بات کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہیں، ہاں ان کی نسل سے یہ سارے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیمی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، بالکل غلط بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ ہر ایک ان کے جانب اپنی نسبت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے کیا قرار دیا گیا؟ اسوہ، نمونہ، آئیڈیل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور تمام انبیاء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی اور نبی کی زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نہ اللہ نے موسیٰ کا نام لیا، نہ عیسیٰ کا نام لیا، نہ یونس کا نام لیا، نہ ہود کا نام لیا، نہ یوسف کا نام لیا، نہ کسی اور نبی کا نام لیا۔ لیکن جب آئیڈیل نبی کے بعد اور نبی کے ساتھ میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا اختیار دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یاد رکھو تمہارے لیے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں، سبق لینے کی باتیں ہیں ان کی زندگی کے اندر، تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کی بھی زندگی میں جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ تو ان کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ الگ الگ پہلو پر محیط ہے اور ساری چیزوں کو سمیٹنا بالکل ممکن نہیں ہے، تو بہت موٹی موٹی چیزیں، دو چار باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے شروع میں کہا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز تبلیغ جہاں آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، آج کا جو عراق ہے، عراق کا ایک شہر تھا بابل، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، بابل شہر میں۔ اور خاص طور سے بابل اور شام، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، اور ایجپٹ اور مصر، یہ جو علاقہ تھا یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز تبلیغ، عراق، شام اور مصر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا۔ انہی علاقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یہ جو تینوں شہر جن کا میں نے نام لیا ہے وہ اس دور کا بڑا ہی ترقی یافتہ شہر تھا، جس کو کہا جاتا ہے تجارتی مرکز تھا۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے بھی سامان کی آمد و رفت، ایکسپورٹ امپورٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ یہاں سے لکڑیاں وغیرہ اور سونے چاندی کی چیزیں یہاں سے اور وہاں آتی جاتی تھیں، شام اور اسی طرح سے مصر اور بابل شہر میں۔ ان کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی ہوئی تھی، فن تعمیر میں کمال کے ماہر تھے وہ لوگ۔ جو کتبے ملے ہیں بعد میں، اس کی بنیاد پر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کمال کی جو ہے فن تعمیری ان کے اندر تھی، تعمیراتی چیزیں جو ہے ان کے اندر بہت کمال کی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا، وہ ملکہ دیا تھا۔ لیکن جب کسی قوم کو اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے تو عمومی طور سے وہی قوم بجائے شکر گزاری کے ناشکری کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ یہی کچھ ہوا ان قوموں کے ساتھ میں۔ دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، یہ سارے کے سارے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کی پرستش کرتے تھے، بلکہ اجرام سماویہ کی بھی پرستش کرتے تھے۔ سورج، چاند، ستارے، ان کو وہ اپنے معبودوں کا مظہر سمجھتے تھے، اور ستاروں میں تاثیر سمجھا کرتے تھے۔ علم نجوم میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی یہ قوم، بابل شہر کے لوگ علم نجوم کے اندر ستاروں کی چال، ان کی آمد و رفت، اس کے بارے میں بڑی مہارت رکھتی تھی، اور خاص طور سے انہوں نے جو حساب کتاب لگا رکھا تھا اس کے ذریعے سے لوگوں کی قسمتوں کا پتہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ موسمیات کا یہ سارا معاملہ جو ہے اسی زمانے سے ہے، بارش کب ہوگی، بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، حالات کیسے رہیں گے، طوفان آئے گا نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں ستاروں کے ذریعے سے، علم حیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے یہ ساری چیزوں کا پتہ کیا کرتے تھے۔ اور دھیرے دھیرے یہ کیا ہو گئی، یہ چیزیں مظاہر پرستی میں شامل ہو گئی، اور وہ دھیرے دھیرے نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھی ہوئی مورتیوں کی پرستش کرتے، بلکہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے، ان ساری چیزوں کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ انہی چیزوں میں آپ کو ملے گا۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کا رد کر رہے ہیں، اور کہیں خاص طور سے اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ چاہے وہ چاند ہو، ستارے ہوں، سورج ہو، یہ خالق نہیں ہے، یہ لائق عبادت نہیں ہے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، اور یہ تقریباً یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی 2500 سال پہلے، 2500 قبل مسیح، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ علاقہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ علاقہ مانا جاتا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور وہی جو ہے آپ کا مرکز تبلیغ رہا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی پہلو میں خاص طور سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور جہاں اس قوم کے اندر بت پرستی تو تھی ہی، جو قوم شرک کے اندر مبتلا ہوتی ہے بہت جلدی اخلاقی گراوٹ بھی ان کے اندر آ جاتی ہے، تو اخلاقی برائیاں بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، طبقاتی تقسیم بھی ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، یہ اونچی ذات والے ہیں، یہ معتدل طبقے کے لوگ ہیں، یہ بالکل نچلی اور پچھڑے ذات کے لوگ ہیں، تو یہ طبقاتی تقسیم بھی ان کے اندر آ گئی، کیوں؟ بت پرستی کی وجہ سے۔ یہ ساری برائیاں جو ہے اس قوم کے اندر موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی فکر کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یہ تمام انبیاء کی دعوت۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء کا آپ نام لیتے جائیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے، تمام انبیاء کی دعوت کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی فکر کی ہے، عقیدہ سمر جائے سب سے پہلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جب کسی کی اصلاح کرنے بیٹھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کے عقیدے میں کوئی خرابی تو ہے نہیں، اگر عقیدے میں خرابی ہے تو سب سے پہلے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، بعد میں آپ اعمال کی اصلاح کے اوپر محنت کریں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو جانا چاہیے۔ عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو بہت سارے اعمال اس کے ضمن میں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ساری برائیاں تھیں ان کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے جو ضد تھی بالکل توحید کی، شرک، سب سے پہلے وہاں سے انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور گھر سے کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اپنوں کی فکر لازمی ہے، اپنے لوگوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر میں موجود بھائی بہنوں کی، ان کی فکر یہ اولین ہے، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے ایمان کون لائی؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ پھر کون قریبی تھے آپ کے گھر میں؟ آپ کے زیر تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ایمان لائے۔ آپ کے گھر میں ایک خادمہ تھی ام ایمن، وہ ایمان لائے۔ آپ کے گھر میں ایک خادم تھے زید بن حارثہ، وہ ایمان لائے۔ پھر جب باہر نکلے دوست احباب سے ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے زمانے جاہلیت میں بھی، وہ ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر کی اصلاح ہو گئی، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں۔ تو اسلام ہمیں ایک ترتیب سکھلاتا ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اپنا گاؤں چھوڑ دیں اور چلے جائیں دوسرے گاؤں میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ آج ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں، ہم سدھارنے کی فکر کر رہے ہیں دوسرے گاؤں والوں کی، دوسرے شہر والوں کی۔ تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولین ذمہ داری ہمارے اپنوں کے اوپر، ہمارے کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ ہم سے ہمارے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ آپ سدھر گئے یہ کافی نہیں ہے، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی اصلاح ہوئی کہ نہیں، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کے دینی تربیت کے لیے کیا کوشش کی ہے، آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، اپنے بہنوں کے لیے کیا کوشش کی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے کیا کوشش کی ہے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے آپ نے کیا سوچا ہے کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل آپ سے نہیں پوچھے گا
کہ آپ تھے تو آپ کا پڑوسی کیوں نہیں سدھرا، اس سے پہلے اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے باپ کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی، آپ کے ماں کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی، آپ کے بھائی کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اس کے مکلف ہیں۔ تو قرآن ہم کو کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ گھر میں آگ لگ جائے، آپ کے بھی گھر میں لگا ہو، پڑوسی کے گھر میں لگا ہو، کس کا گھر سب سے پہلے آپ بچانے کی فکر کریں گے؟ یہ بیوقوفی ہے نا کہ اپنا گھر جلتا ہوا چھوڑ کر کے پڑوسی کے گھر پہ پانی ڈال دیں، کوئی ایسا کرے گا؟ تو ہمارے اپنے جہنم میں جلیں اس کی ہم کو فکر نہیں ہے، لیکن سارا محلہ سدھر جائے اس کی بات کی زیادہ فکر ہے۔ تو یہ الٹی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز گھر سے کی، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں میں اس دعوت کو عام کرو، اس لیے کہ دیگر لوگوں سے زیادہ سب سے پہلے آپ کا حق آپ کے رشتہ داروں کے اوپر ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے صدقے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ آپ ایک صدقہ کسی عام انسان کو دیتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تو وہاں ایک صدقے کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر آپ وہی صدقے کی رقم اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں تو آپ کو اللہ دوہرا اجر دے دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے صدقہ کیا، اس کا اجر تو ملتا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں رشتہ داری آپ نے نبھائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر آپ کو دیتا ہے۔ تو اگر نیکی میں اللہ دوہرا اجر دیتا ہے تو کیا دعوت کے میدان میں دیگر لوگوں کے بالمقابل جن سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ان کے بالمقابل کیا ہمارے رشتہ دار اور جس کا تعلق ہمارے اپنے خون سے ہے وہ سب سے زیادہ مستحق نہیں ہے؟ وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی صحیح بات کی تعلیم ہم کو دے دی ہے، علم دے دیا ہے، تو ہمارے اپنے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان تک یہ چیزیں پہنچیں۔ اگر کوئی اسکیم آپ کو پتہ چل جائے گورنمنٹ کی، کچھ تو مل رہا 1,00,000 2,00,000 روپے، تو چپکے سے سب سے پہلے کس کو بتاتے ہیں؟ واٹس ایپ کے اوپر ڈالتے پورے لوگوں کو پتہ چلے، پھر اس میں آپ شارٹ لسٹ کرتے اپنے موبائل میں، قریبی ہے اس کو بتائیں گے۔ تو دنیا کی چیزیں یا دنیا کی اسکیم بتانے کے لیے آپ دیکھتے آپ کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ اللہ کی اسکیم وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اپنوں تک نہیں پہنچائیں گے، ان کو معلوم رکھیں گے۔ تو یہ ایک الگ ہی فکر چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اپنوں کی اصلاح سے پہلے آدمی بھاگ بھاگ کے یہ گاؤں، یہ شہر، وہ شہر بھاگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں جو ہے اللہ کی اسکیم کو پہنچائیں جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے مستحق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر سے کیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے انہیں جہنم سے بچا لیا تو سب سے زیادہ مستحق جہنم سے بچنے کے کون ہیں؟ ان کے والد صاحب۔ اور اسی لیے سب سے پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دیا۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر کئی مقامات پر یہ ذکر کیا ہے، کہیں اکیلے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں، کہیں پورے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے تو سب کو مخاطب کر کے سمجھا دے رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب دعوت ہے۔ اور بہت ہی ایک چیز اور کیا نظر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں؟ نرمی۔ ایک داعی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی زبان نرم ہو، اس کا مقصود خیر خواہی ہو، اس کے زبان سے جو کچھ نکلے بہت سوچ کر کے نکلے، اس سے دل بھی نہ دکھے، دل آزاری بھی نہ ہو، اور آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ سمجھ رہے نا؟ تو شرک کرنے والے کو مشرک کہہ کر کے مخاطب کرنا درست نہیں ہے، بدعت کرنے والے کو بدعتی کہہ کر کے مخاطب کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، اس کے سامنے توحید آپ رکھ دیجئے۔ ایک آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہے، سنت اس کے سامنے رکھ دیجئے، سنت کی اہمیت اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر دیجئے۔ یہ سب سے آسان اسلوب ہوتا ہے۔
اور نرمی سے بات کریں، دل آزاری نہ کریں، اس کو ایسا نہ محسوس ہو کہ یہ اپنا روب ہمارے اوپر جما رہے ہیں، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن عزیز پڑھتے جائیں، انبیاء کی دعوت کا جو نچوڑ ہے، بار بار انبیاء اپنی قوم سے ایک بات کہہ رہے ہیں، انی انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا اچھا چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا، اس کے لیے اچھا چاہنا۔ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء، اور شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ یہی بول کے دیا، انی لکم من الناصحین، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اور دھوکے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو انبیاء جو ہے ان کے اندر کیا تھا؟ خیر خواہی، یعنی بات کچھ ایسے انداز میں رکھیں کہ آپ کو لگے کہ واقعی سامنے والا آپ کا بھلا چاہتا ہے، رسوا کرنا نہیں چاہتا، آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دی، اے ابا جان، اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کچھ بھلا بھی نہیں کر سکتے۔ عقل میں آنے والی باتیں کہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، اس کو نقش و نگار ہم نے کیا ہوا ہے، کلر ہم نے کیا ہوا ہے، بٹھایا ہم نے، تو ان کو معلوم تھا یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابا جان، ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے، عبادت کیوں کرتے، ان کے سامنے کیوں جھکتے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ آنکھیں تو بنا کے رکھی بھی ہیں، لیکن کیا ان کو نظر آتا ہے؟ کان کا شیپ بھی ہے، سنائی دیتا ہے کیا ان کو؟ تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کی بے حقیقتی کو واضح کر رہے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی، آدمی مخاطب کس سے ہو؟ آدمی اپنے مشکلات اس کے سامنے پیش کرے جو سنے۔ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوا ہے، آپ اس کو بلا رہے ہیں، بھائی صاحب میری بات سنو، وہ آپ کو دیکھ کے پھر ایسا منہ گھما لے رہا، آپ کتنی بار اس کو سنانے کی کوشش کریں گے؟ یا بول کے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے یار کیسا آدمی ہے، اتنی بار بول رہا ہوں سنو، اور یہ خالی بس دیکھ کے ادھر منڈی گھما لے رہا ہے۔ تو آپ بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی سمجھا رہے ہیں کہ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی چیز سے آپ کو بے نیاز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کیا مانگو گے ان سے؟ وہ سن بھی نہیں رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو کیا دے گا آپ کو؟ کچھ نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان، میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ علم حاصل کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے جس بات کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ کسی نے کہہ دیا یہ سنت ہے، بس آپ مان لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو بلا رہے ہیں، لیکن سنت ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے؟ تو ایسی کئی ساری چیزیں جو ہے عوام کے اندر آج مشہور ہیں سنت کے نام پر۔ مسواک ایک بالشت کا ہی ہونا چاہیے، یہ سنت ہے بول دیتے۔ یہاں تک کہ ایسا مٹھی میں پکڑ کر کے آپ مت کرو، ایسا پکڑ کے کرو مسواک، نہیں تو بواسیر ہو جاتی۔ ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں، لوگ سنت بول کر کے اس کو مشہور کیے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی بات کرو
تو جو بھی دعوت، جو بھی بات آپ پیش کر رہے ہو اس کا علم ہونا چاہیے. ہوا میں بات مت کرو، علم کی روشنی میں بات کرو. یہ سنت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی نسبت نبی کی طرف صحیح ہے کہ نہیں؟ بات قرآن کی کر رہے ہیں تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو علم کی روشنی میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں جو کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ علم کی روشنی میں، ہوا میں بات نہیں کر رہا. لم یاتک، وہ علم آپ کو نہیں پہنچا. اور فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میری بات مان لو. جب بات سنیں گے تو آپ کو بالکل سیدھے راستے پر لے جانے کی میں کوشش کروں گا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے پر آپ کو میں لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس آپ میری بات سنیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جواب کیا وہاں سے مل رہا ہے. ایک اور یہاں سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی پیغام دیں گے دو نتیجہ نکلے گا، یا تو آپ کی بات مان لے گا اور یا تو پھر رد کرے گا. تو کیا ہوتا؟ یکشن کا ریئیکشن، سمجھ؟ رد عمل پر صبر کرنا بہت زیادہ ضروری. یہی چیز انبیاء کی زندگی میں نظر آتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ عمل کرتے رہنا، ریئیکشن کی جانب توجہ نہیں دینا. کیونکہ اس کے جانب جب آپ توجہ دیں گے تو آپ اپنے اصلی مقصد سے بھٹک جائیں گے. تو اس پر توجہ کبھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انسان نتیجے پر اپنا وقت ضائع کرے. سمجھ نا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ ہم جو ہے دعوت دے رہے ہیں 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 4 سال ہو گئے، اور پھر ایسا پلٹ کے پیچھے دیکھتے، ارے یار 4 سال میں خالی 5 لوگ آئے ہمارے ساتھ میں، ہمارے درس میں خالی 10 ہی لوگ بیٹھ رہے. تو آدمی مایوس ہو جا رہا ہے. کیا؟ تعداد دیکھ کر کے. سمجھ رہے نا؟ تعداد دیکھ کر کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کم تعداد کی بنیاد پر مایوس ہونا یہ اہمیت رکھتا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا مایوس ہونا چاہیے. 950 سال تک بلاتے رہے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. سمجھ رہے نا؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ انبیاء نے ہم کو یہ بتا دیا، ہمارا کام پہنچانا ہے. ہم نے کسی کو دین کی ایک بات بتا دی، ایک عمل بتا دیا، ایک سنت بتا دی، ہمارا کام ہو گیا. ہم کو جو نیکی ملنی تھی وہ مل گئی، کچھ نقصان ہمارا نہیں ہوا. ہاں نقصان سامنے والے کا ہوا. آپ نے نوٹ ان کی جیب میں پہنچا دی، چاہیں تو اس کو یوز کریں یا پھاڑ کے پھینک دیں. یوز کریں گے فائدہ ہوگا، پھاڑ کے پھینک دیے تو آپ کا کچھ نقصان ہوا. آپ کی ذمہ داری تھی نوٹ کسی سے لیا تھا وہاں تک پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا. تو آپ کو آپ کی پیمنٹ مل گئی. سمجھ رہے نا؟ آپ کو آپ کی پیمنٹ مل گئی، ختم ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کمپنی سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں، وہ آتا ہے، بیچ میں ڈلیوری بوائے رہتا ہے، وہ پہنچاتا ہے. اس کا کام کیا؟ پہنچانا. آپ سامان یوز کرو، پھوڑ دو، پھینک دو، اسے کوئی لینا دینا ہے؟ اس کو تو اس کا پیمنٹ مل گیا. اب وہ اس فراق میں رہے، 2 دن کے بعد آ کے دیکھے سامان ہے کیا سامنے والے کے گھر میں؟ کمپنی آ کے دیکھتی کیا؟ نہیں. تو اللہ کا ایک پیغام ہے. انبیاء کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا. ہم کیا ہے؟ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. 4 بار کسی کو بولے چلو نماز کو تو 5ویں بار بولتے بولنا ہی نہیں اس کو. اب اس کے بعد اس کو بولنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ سنتا ہی نہیں. بتائیے ہماری زبان یا ہماری شخصیت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت زیادہ اہمیت کی حامل تھی؟
انی دعوت ربی لیلا و نہارا، اللہ کے سامنے جب شکوہ کر رہے ہیں، اے اللہ رات دن، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، بلاتا رہا، پکارتا رہا، کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے تھے، کوئی باہر سے کوئی قافلہ آیا، مکے کے باہر خیمہ زن ہوا، رات میں جب لوگ سو گئے چپکے سے اٹھتے تھے، خیمے میں جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر کے انہیں دین سمجھاتے تھے۔ ایک آدمی، دو آدمی، سب سے پہلے مدینے میں جو اسلام پہنچا 6 لوگ جو حج کو آئے تھے، 6 لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی۔ وہ 6 لوگ گئے، کتنے ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملکوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ اب پیغام دیتے جا رہے ہیں، پیچھے سے چچا بول رہا اس کے سننا نہیں، یہ پاگل ہے، پتھر مار رہا۔ آپ سوچئے 40 سال 45 سال کا بوڑھا آدمی، آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، وہ اپنی ذات کو لے کر کے کتنا حساس ہوتا ہے، اس کے پیچھے انہی کا اپنے خاندان، ان کا اپنا چچا بھتیجے کا رد کر رہا ہے۔ نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، چچا کا جواب دیا، یہ دیکھا کہ ہماری بات کس نے مانی کس نے نہیں مانی، نہیں، کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو کبھی بھی اس بات سے مایوس بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا ہمارا کام بالکل نہیں ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی نہیں، منوانا تو اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا، اے نبی ہدایت پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں، ہدایت بتانا آپ کا کام ہے۔ تو نبی کا کام کیا تھا؟ ہدایت بتانا، راستہ بتانا نبی کا کام تھا، اس راستے پر چلانا اور اس پر باقی رہنا اللہ کا کام ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا راستے پر چلائے گا اور اس پر چلتا ہوا باقی رکھے گا۔ تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے بتانا، راستہ دکھانا، چلنا اور چلتے رہنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو چلاتے رہیں، اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں، کل بولے تھے آج نہیں سنا تو جوتے ماریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جن کے اوپر آپ جو ہے زور چلتا ہے، آپ ان کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، بچہ چھوٹا ہے، گھر میں بیوی ہے، چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، ان کے اوپر آپ کا زور چل سکتا ہے لیکن دوسروں کے اوپر نہیں۔ تو وہاں آپ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ چیزیں انبیاء کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں، یہ اسلوب دعوت ہیں، یہ چیزیں جو ہے حضرت انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی چیز سمجھا رہے ہیں۔ جواب میں کیا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابا کے جانب سے رد عمل آتا ہے، ابراہیم اگر تم اپنے پیغام سے باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ تمہارا سریج پھوڑ ڈالیں گے، ہے نا؟ وہی بات بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد صاحب، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے دور ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے، باپ کو برا بھلا کہا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید انہیں کہا ٹھیک ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور بلکہ وعدہ کیا ہم اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار بھی کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کی، سلام علیکہ
اللہ تعالیٰ آپ کو امن میں رکھے، سلامتی میں رکھے، دعا بھی کی، تب جو ہے وہ اس شریعت میں اجازت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہ گھر میں جو ہے یہ دعوت پہنچا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو کئی ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملی کہ ہمارے دعوت کا آغاز کہاں سے ہو، کیسے ہو، اور خاص طور سے نتیجے کے اوپر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام ہے پہنچاتے رہیں، جب ہم نتیجے کو دیکھیں گے مایوسی کے شکار ہوں گے۔ اس لیے ہمارا کام ہے پہنچانا، دل میں بٹھانا، اس کے اوپر عمل کروانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہم کو ہماری نیکی ملے گی، ہم کو ہمارا اجر ملے گا، اور ثبت ہو گیا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جب ایک آدمی نتیجے پر غور کرے گا، وہ تعداد گنتے رہے گا، ویو بڑھا کہ نہیں بڑھا، زیادہ لائک شیئر ہوا کہ نہیں، تو آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے، کچھ دن کرتا پھر بولتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا چھوڑو، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، سمجھ گئے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی انبیاء کی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گی، اس لیے وہ خوشحال تھے، ان کی زندگی میں پریشانی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارا پیغام ہے، کام ہے پیغام پہنچانا، چلانا اللہ کا کام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پہلو یہ دیکھیں، والد صاحب ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے بھی ہیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، دیکھا ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں بھی موقع مناسب سمجھا، پیغام دے دیا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ دیکھیے عقل سے، عقلی دعوت، کیونکہ ایک شرک کرنے والے کے پاس دلیل کہاں ہوتی ہے؟ دلیل بولے تو کہاں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو شرک کی دلیل قرآن میں حدیث میں کہاں ملے گی؟ وہ جو بھی بات کرے گا تو عقل سے بات کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کس سے؟ عقل سے۔ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، آدمی پھنس جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مورتیاں، یہ مجسمے جو تم نے بنائے ہیں، کیا ہے ان کی حقیقت، ہم کو بھی سمجھاؤ۔ اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا، سمجھاؤ، تو ہم بھی وہی کریں گے جو تم کر رہے۔ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، ہم کو بھی ذرا سمجھاؤ کہ ان کے اندر یہ کرامات ہیں، سچے ہیں، یہ فائدہ کر سکتے ہیں، یہ بگاڑ سکتے ہیں، ہم کو بھی سمجھاؤ، ہم بھی کریں گے، حقیقت تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، جواب کیا ملا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم کو حقیقت کچھ معلوم نہیں، ہم نے ہمارے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آج جب بھی کسی کو آپ دعوت دیں گے، ان کو بتائیں گے، وہ یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے کیا؟ یہی جواب ملتا ہے۔ بہت پہلے سے ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتے ہوئے چلا ہے، تیجا کر رہے ہیں اور چہلم ہو رہا ہے، فاتحہ ہو رہی ہیں، کنڈے ہو رہے ہیں، تعزیہ ہو رہے ہیں، محرم منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارے خاندان میں چل رہا ہے ایسا، بہت زمانے سے ہمارے یہاں ایسا ہوتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ تو پہلے کے لوگ بیوقوف تھے کیا؟ ان کو دین نہیں پہنچی کیا؟ ان کے پاس قرآن نہیں تھا کیا؟ نبی کی حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی کیا؟ یہ کوئی جواب ہے؟ یہی جواب ہر دور کے مشرکین نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت پوچھی، ہوئے کنڈا کیوں کر رہے؟ ذرا ہم کو بھی سمجھا دو، اگر دین ہے، عبادت ہے، تو اس سے ہم کیوں پیچھے رہ جا رہے ہیں؟ ہم کو بھی سمجھا دو، ہم بھی شروع کریں گے کل سے، تو ہم کو سمجھاؤ۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ یہ نہیں کہا تم جو کر رہے ہو غلط، یہ ہے شرک، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، حقیقت بتاؤ مجھے، اگر یہ سنت ہے بتاؤ ہم کو، کل سے اس سنت کے اوپر ہم بھی عمل کریں۔
اگر یہ دین ہے ہم کو بتاؤ کہاں لکھے ہوا ہے، کل سے ہم بھی کریں گے۔ جواب کیا ملتا؟ بل وجدنا علیہ آباءنا۔ تو جواب ملا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ حقیقت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہمارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ جواب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا چلو ٹھیک ہے، هل يسمعونکم اذ تدعون، ذرا سوال آسان کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اس کے حقیقت بتاؤ جو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا کھول کے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ هل يسمعونکم اذ تدعون، ثابت کر کے بتاؤ جب تم انہیں بلاتے ہو جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں پکارتے ہو سنتے ہیں، یہ بتاؤ، ثابت کر کے بتاؤ۔ بھائی پکارنے کا مطلب ہم بلائے، سامنے والا سنے، جواب دے۔ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو سنتے ہیں، او ينفعونکم او يضرون، یا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کرتے تمہارا فائدہ ہونا، ہم نہیں مانتے تو ہمارا کیا ہو جانا، سب بگڑ جانا ہے نا، ہمارا سب بگڑ جانا، ستیہ ناش ہو جانا، ہمارا سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بتاؤ ہم کو ذرا سمجھاؤ۔ پھر جواب کیا ملا؟ بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے آبا و اجداد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو کبھی بھی باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، حق مدلل ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سنت کیا ہے واضح کر دو۔ بدعت، جب سنت عام ہوگی بدعت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، توحید عام ہوگا شرک ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کی، حقیقت واضح کر دو، بتا دو۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک معبود میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند جملے میں ان کے سامنے بات رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کر کے جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ صرف بت ہیں، مجسمے ہیں، مورتیاں ہیں۔ یہ صرف کیا ہیں؟ مورتیاں، مجسمے، ایک حقیقت، معبود نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے کسی کی عبادت کی۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ یہ محض مورتیاں ہیں، اس لیے کہ تم نے بنائے ہوئے، اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اوثان ہے، یہ وثن ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم ہی اس کے خالق ہو، تم نے کر رکھا ہے۔ معبود جو ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، خالق ہی معبود ہوتا ہے، اور اس کے خالق تو تم ہو، تو معبود تم ٹھہرے کہ وہ ٹھہرا؟ بھئی خالق اللہ ہے اس لیے لائق عبادت ہے، اور جس کے خالق تم ہو تو الٹا معاملہ کیا نکلا؟ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتی ہے وہ عابد ہوتی ہے۔ تو تخلقون، تم نے ان کو پیدا کیا تو خالق تو تم ٹھہرے، تو عبادت تو انہوں نے تمہاری کرنا چاہیے تھا۔ تو کہا تخلقون افکا، تم لوگ گڑھ رکھے ہو۔ اس کے بعد ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، ایک تو یہ تمہارے روزیوں کے بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ خالق کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ جو کم سے کم تمہاری زندگی میں کچھ تو کرے، روزی جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے، یہ روزی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سمجھا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فابتغوا عند اللہ رزقا، رزق مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکریہ کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دی کہ دیکھو جو
خالق ہوتا ہے، لائق عبادت ہوتا ہے، انسان کی آغاز اور انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں، اور یاد رکھو وَإِلَيْهِ ترجعون، اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کے جانا ہے۔ اس لیے لائق عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ نہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز ان کے سامنے واضح کی، جو لوگ بت پوجتے تھے۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے جو ستاروں کو مانتے تھے، چاند کو مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، پتہ نہیں کون کون سے آج بھی دیوتا مانتے ہیں نا، تو اسے وہ بھی دیوتا ہی مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا، قرآن کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ رات ہوئی، لوگوں کو سنانے کے لیے لوگ جاگ رہے تھے، لوگوں کو سنانے کے لیے ستارہ دکھا، تارے دکھے، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ ڈوب گیا، کہا میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا۔ تو زور سے بول رہے تھے تاکہ لوگوں نے سننا اور عقل پر سے ان کے پردہ ہٹنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر ان کو رب مان رہے ہیں، نہیں، بلکہ دراصل جن کے عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے ان کے پردے کو وہ ہٹا رہے تھے۔ چاند دیکھا، سورج دیکھا، اور آخر میں کیا کہا؟ انی بریء مما تشرکون، اللہ کے ساتھ جن کو تم بھی شریک مانتے میں ان سے بری ہوں، بے نیاز ہوں۔ میں چاند، ستارے، یہ مخلوق ہیں سارے، یہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خالق نہیں وہ لائق عبادت نہیں، وہ عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ کہاں کرتا ہوں؟ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، کیا کسی میں تو دعویٰ کر سکتے ہو کہ انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ آج بھی اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی مشکل کشا، حاجت روا مانا جا رہا ہے، ایک ہی سوال ہے، ان میں سے کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اگر نہیں پیدا کیا ہے تو خالق نہیں ہو سکتے، اور جب خالق نہیں ہے تو مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ کبھی عبادت کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت کے لائق اس لائق نہیں ہے کہ وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے کی جائیں وہ ان کے لیے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سراسر شرک ہے۔ اس کے بعد قوم کو سمجھایا، اونچے خاندان سے تعلق تھا، اس لیے منکر کو مٹانے کی طاقت ان کے اندر تھی، یہ سارے لوگوں کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ درست بھی نہیں ہے، چونکہ وہ ان کا تعلق جس سے تھا، ان کا باپ ایک بڑے عہدے پر تھا، بادشاہ کے بڑے قریبی تھا، اور اونچا خاندان مانا جاتا تھا، خاص طور سے پروہتوں کا، پنڈتوں کا اس زمانے میں جو بھی تھے، اور بڑا گہرا ربط تھا بادشاہ کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، تو وہ منکر کو مٹا سکتے تھے۔ اس لیے ایک آخری فیصلہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا نہیں سن رہے ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس دن ہم کو لگا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے مندروں سے غافل ہے، عبادت خانے سے غافل ہے، تو میں تمہارے بتوں کا جو ہے وہ اس کے تعلق سے میں چال چلوں گا، لاکیدنہ، چال چلوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور واقعی کیا، توڑ ڈالا بت خانے میں گھس کر کے۔ تو بہرحال واقعہ وہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو اقدام ہے خاص طور سے یہ آج کے دور میں کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمارا جن کے اوپر زور چلتا ہے، آپ انہی کے تعلق سے آپ چیزیں کر سکتے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ زور زبردستی دین کے لیے کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا ان کو ڈانٹ سکتے، مار سکتے، تو ان کے اوپر کر سکتے، لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بت خانے میں گئے اور توڑ ڈالا، اور وہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ آگے کیا ہوا تھا؟ جب طلب کیا گیا تو کہا فَاسْأَلُوهُ، انہوں نے کہا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا،
ان کے بڑے صاحب نے کیا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، بھائی بڑے نے کیا ہے ان کے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری باتوں پر تو اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دے دیا، اور آخر میں وہاں ذکر ہے کہ قوم نے سر جھکا کر کے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں یہ پتہ ہے یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تم کو یہ معلوم ہے، قرآن میں آگے ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے میری باتوں پر کہ ان کے بڑے نے نہیں توڑا ہے تو پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں گے تو تم مانتے ہو نا کہ تم ساری باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیتے ہیں، نمازتے ہیں، بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں، تو پوچھ لو ان سے۔ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر وہ بات چیت کرتے ہیں، بولتے ہیں تو ان سے پوچھ کر کے دیکھ لو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ آگے پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت صرف قوم تک محدود نہیں رہی، بلکہ بادشاہ تک بھی انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا، نمرود تک پیغام پہنچایا۔ اور اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید رکھی۔ اس نے پوچھا رب کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا میرا رب وہ جو مارتا ہے جلاتا ہے، اللہ نے آگے ذکر کیا ہے۔ پھر ہوا یہ، بادشاہ بھی جب جواب نہ دے سکا، اور ظاہر سی بات ہے باطل کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں عقلی ہوتی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور جب ناکام ہو گئے تو ہمیشہ باطل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، منوانے کے لیے دلائل نہیں ہوتے ہیں، منوانے کے لیے زور زبردستی ہوتا ہے۔ زور زبردستی اپنی باتیں منوانا، مار پیٹ پر اتر آنا، گالی گلوچ پر اتر آنا، ہمیشہ یہ باطل کا طریقہ رہا ہے۔ جب آپ سے دلائل میں ہار جائیں گے تو پھر آپ سے لڑیں گے، آپ کا بائیکاٹ کریں گے، آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائیں گے، آپ کو ستانے کی کوشش کریں گے، ایسی بہت ساری چیزیں کریں گے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہی ساری چیزیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اس لیے کہ دلائل نہیں ہے۔ اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اسلام کے غلبے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے، مسلمان کبھی غالب بھی رہے گا، کبھی مغلوب ہوگا، لیکن اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یاد رکھیے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، مسلمان غالب ہوگا، مغلوب ہوگا، اس لیے کہ ایمان جیسا اس کا رہے گا، اسلام ویسا رہے گا، ویسا وہ غالب مغلوب ہوتے رہے گا، لیکن اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہے گا، اوپر رہے گا۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اس کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اور بہت ساری غلط فہمیاں عام کی جا رہی ہیں، پھیلایا جا رہا ہے۔ دعوت رک جائے مسلمانوں سے، اسلام سے لوگ متنفر ہو جائیں، دور بھاگ جائیں، اسلام کو نہ سمجھیں، اس کے لیے بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں، کہیں طاقت کے بزور، کہیں پیسے کے زور پر، کہیں اور بہت سارے حربے، بہت سارے ہیلے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی جب دلائل میں قوم ناکام ہو گئی، بادشاہ ناکام ہو گیا، تو اب کیا تھا؟ اب زور زبردستی۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے حرقوہ، پکڑو اور جلا ڈالو اس کو۔ ایک جگہ فرما وقتلوہ، مار ڈالو جان سے مار دو، جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ بتائیے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہماری حفاظت کون کرتا؟ اللہ کرتا۔ ہم اللہ کی حفاظت کرتے ہیں؟ اس لائق ہیں؟ باطل کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کو خود محافظ کی ضرورت ہو وہ دوسروں کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بے عقلی کی باتیں ہیں۔ جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے وہ دوسرے کا بچاؤ کیا کرے گا؟ ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہمارا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم،
ان کنتم فاعلین، اگر تم اس نوجوان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج موقع ہے، اس کو پکڑو، جلاؤ، مار ڈالو، جان سے ختم کرو اس کو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ بادشاہ کے جانب سے اعلان ہوتا ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ پتہ ہے کہ جو ہے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمجھیے نا، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں تربیتی کہ اس کو بیان کرنا، ایک ایک چیز اگر میں واضح کرتا جاؤں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، بہت ساری چیزیں۔ بحیثیت باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ بحیثیت بیٹے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا سبق ہے؟ بحیثیت شوہر کے کیا سبق ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا، بہت ساری چیز، پوری زندگی جو ہے آزمائشوں میں گزر رہی ہے۔ تو اگر ایک ایک چیز کو واضح کیا جائے، بیان کیا جائے، بہت باتیں طویل ہوں گی۔ تو میں جو خاص طور سے دعوتی پہلو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو جس کی ضرورت ہے ہم کو آج کے معاشرے میں، کہ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ یہ قربانی کیوں پیش آئی، اس کی ضرورت کیوں ہوئی، اس چیز کو اور اس حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے یہ مقصود ہے کہ آگے کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، نکلنا پڑا۔ کہاں سے؟ بابل سے، عراق سے نکلے تو آپ کہاں گئے؟ شام گئے، پھر اس کے بعد مصر گئے، پھر آخری وقت میں شام آئے، اور کچھ ایام ایسے گزرے کہ آپ نے مکہ کا بھی سفر کیا، جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑا۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے وہ، طول طویل۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں ایک چیز یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور ہو کر کے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دعوت کے میدان میں ایسی بھی آزمائش آتی ہے کہ انسان کو اپنا شہر بدلنا پڑتا، دکان بدلنی پڑتی، مکان بدلنا پڑتا، محلہ چھوڑنا پڑتا ہے، ایسے بھی حالات ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں انسان دین سے برگشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، بلکہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بار پہلے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں حبشہ چلے جاؤ، اور پھر خود مدینہ جا رہے ہیں، اور وہ مسلمان حبشہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو دو بار ہجرت ہو رہی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عراق سے نکلے تو شام گئے، شام سے پھر مصر گئے، اور پھر مصر سے شام آئے، اور پھر کچھ وقت کہاں آئے؟ مکہ بھی آئے۔ تو اتنی جو ہے زندگی ان کی ہے، اتنا سارا سفر کس لیے؟ اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر، اتنی ساری ہجرتیں ان کی زندگی میں۔ تو ہماری زندگی میں جب ہم صحیح دین، صحیح دعوت، توحید، سنت، نبی کی باتیں جب صحیح طور سے ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایسے حالات اور ایسے مشکلات ہماری اپنی زندگی میں بھی آئیں گے۔ کچھ لوگ سمجھیں گے، کچھ لوگ ناسمجھی کے شکار ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچے گی۔ ان تکلیف کے اوپر صبر کرنا بھی کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ چیز ان کی ہماری زندگی میں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، منزل طے ہیں، اور دوسرا یہ ہے بھائی کہاں جائیں منزل معلوم ہے، جہاں لے کے جائے قسمت۔ یہی حال کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں دو باتیں اس جملے میں ہیں۔ پہلی چیز تو انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، معنی یہ ہے کہ یہ جو کچھ، یعنی اگر اب میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں تو خالص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، ایک بات۔ دوسری الی ربی سیہدین، معنی کہاں جاؤں گا معلوم نہیں، ابھی میرا منزل طے نہیں ہے، اللہ جہاں لے کے جائے گا وہاں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور پھر ایک واقعہ بہرحال پیش آیا۔ وہاں آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو کچھ ہوا، صفا مروہ کی سعی جو حج کے ایام میں عمومی طور سے ہوتا ہے، کس وجہ سے وہ معلوم ہے؟ حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے، اور پھر وہاں زمزم کا
جو ہے کنویں کا جاری ہونا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص طور سے ابھی جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس مہینے کو چاہے عظمت والا مہینہ بنا دے۔ انہی عظمت والے مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے، جو بھی یہ مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، یعنی کون سا؟ جولائی؟ کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ نہیں تو سمجھیں گے یہ مہینے کے بعد دوسرا مہینہ کون سا آنے والا؟ جولائی۔ تو بات جولائی کی نہیں ہو رہی ہے، بات ذی الحجہ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی چند ایام باقی ہیں، ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذی الحجہ کا جو مہینہ آنے والا اس کے تعلق سے تو کہیں گے جولائی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی، سن کے آئے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر۔ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ تک، بلکہ 13 تاریخ تک اس میں جو نیکیاں کی جائیں گی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ان مہینوں میں جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی اذکار ہیں، اذکار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے 9 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، 1 تاریخ سے لے کر کے اور 9 تاریخ تک۔ سوال یہ ایک یہاں کا کہ سعودی کا ہے نا، ابھی یہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، یہاں کا 9 کہ وہاں کا 9؟ ابھی عید تو یہاں کی کرے نا، تو بقرعید وہاں کی کرتے، آپ جہاں ہیں وہاں کی 9، 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو ایک بہترین عمل جو ہم کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ روزہ رکھا۔ 9 رکھو، اللہ توفیق دے، یا جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی رکھو، سمجھ رہے نا؟ یہ نفلی روزہ ہے، 9 روزے رکھو، 8 رکھو، 7 رکھو، 5 رکھو، 6 رکھو، کم سے کم 1 تو رکھو۔ کون سی؟ 9 تاریخ کا، بقرعید کے 1 دن پہلے کی۔ کتنا نیکی ملتا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے۔ یہ جو سال ختم ہو رہا، اس میں جو صغیرہ گناہ ہوں گے یہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس مہینے کے بعد ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے، آنے والے سال کے بھی صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، سمجھ گئے نا؟ تو اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی مہینے میں خاص طور سے 8 تاریخ سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ حج۔ اور حج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اگر کوئی حج کو اس کے آداب و شروط کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کر کے آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ایک بڑی برائی آج ہمارے معاشرے میں معلوم ہے کیا ہے؟ جب آدمی حج کو جانا چاہتا ہے تو اس کے پورے خاندان میں سب سے پہلے مشہور کرتا، میں حج کو جا رہا ہوں، میرا نمبر لگ گیا۔ حج ایک عبادت ہے، سمجھ رہے نا؟ اور جب سے فارم بھرا اور نمبر آ گیا تو نام کے آگے حاجی لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عبادت ہے، اور عبادت جتنی خاموشی میں ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب کو بتانا ضروری ہے، سب کی دعوت لینا ضروری ہے کیا ہے، اور سب کے یہاں دعوت میں جانا ضروری ہے کیا؟ کوئی لین دینا نہیں ہے اس سے۔ یہ عبادت ہے اور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بجائے لوگوں کے گھر گھر ہم جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ بالکل بتانا ضروری نہیں کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، بالکل بتانا، جتنا زیادہ خاموشی میں آپ کر کے آ جاؤ پتہ ہی نہیں چلے لوگوں کو،
کہاں گئے تھے؟ رشتہ داری میں گئے تھے شاید کہیں، ہیں؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے آ جاؤ، لوگ دنیا میں سمجھے کہیں رشتہ داری مضبوط کرنے گئے تھے، سمجھو نا؟ ہاں، تو یہ چیزیں ہونی تھی۔ اور ایک کام کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ جس کو بھی توفیق دے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنا چاہیے۔ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، ٹھیک ہے؟ اور قربانی میں کیا ہے؟ قربانی میں جانور دانتا ہونا چاہیے، عیب نہ ہو جانور کے اندر، دانتا ہو، ہیں؟ سمجھے؟ عمر نہیں بتائی گئی، لا تذبحوا الا مسنہ کہا گیا، دانتا ہو جانور ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہو، اس کی قربانی کریں، اور بے عیب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے۔ 1 2 3 4 ایک ہی کی توفیق ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حصہ کافی ہے، اللہ جس کو جیسی توفیق دے۔ کئی آپ کر سکتے، کئی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے جانور ہیں اس میں 7 لوگ شریک ہو جاؤ، سمجھ نا؟ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ جیسی توفیق دے قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے جو سنت سے ہے کہ جب چاند دکھ جائے ذی الحجہ کی تو ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں۔ کب کاٹیں؟ جب آپ اپنی قربانی کر لیں یا عید کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد کاٹیں، ٹھیک ہے؟ تو ناخن بال چھوڑ دیا جائے، نہ کاٹا جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مسنون ہے جو ابھی شروع ہونے والے ہیں ایام، اس میں خاص طور سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہوں کا وبال بھی ان ایام میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آنے والا ابھی مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں جو مسنون اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔